آگے سنیے، فرماتے ہیں وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور دوسری نعمت جس کو دل سے تم چاہتے ہو وہ خدا کی طرف سے نصرت اور ان قریب فتح پا جانا ہے، اور مسلمانوں کو اس بات کی بشارت سنا دیجئے، یہ خوشخبری سنا دیجئے۔ اب وہ زمانہ جو کہ مسلمانوں کے لیے عذاب علیم کا زمانہ ہے، قرآن کہتا ہے کہ ہم تمہیں یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، میں کیا تمہیں وہ تجارت بتا دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے، وہ عذاب جس میں کہ تم پھنسے ہوئے ہو، اس عذاب علیم سے بچانے کے لیے یہ خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ وَأُخْرَى، کہ اگر تم اللہ کے ساتھ وہ تجارت کر لو، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اگر یہ تم کر لو تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں تمہاری بخشش فرمائیں گے، آخرت میں جنت نصیب فرمائیں گے، لیکن اسی دنیا کے اندر ایک چیز جو تم بہت چاہتے ہو کہ تمہیں یہاں فتح نصیب ہو، اللہ کی مدد آئے، وہ تمہیں ملے گی۔ نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین، اللہ کی طرف سے مدد آئے گی، فتح، اور بہت جلدی فتح نصیب ہوگی، اور اس بات کی مومنین کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اور آپ نے دیکھا کہ یہ سب کچھ ہو گیا۔ پھر آگے دیکھیے، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، خدا نے اپنے رسول کے خواب کو سچ کر دیا، تم لوگ یقیناً مسجد حرام میں اگر خدا نے چاہا تو بے خوف و خطر داخل ہوگے، بال مڈا کر یا ترشوا کر، اور کسی سے نہیں ڈرو گے۔ حضور کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی کہ آپ عمرہ فرمائیں گے، آپ حرام میں، مسجد حرام میں داخل ہوں گے۔ صلح حدیبیہ میں آپ تشریف لے گئے، آپ عمرہ کی تشریف لے گئے، راستے میں رکاوٹ ہوئی، صلح حدیبیہ کا موقع آیا، تاریخ آپ جانتے ہیں، لیکن آپ کا خواب پورا ہو کے رہا کہ داخل ہونا ہے اور اس حالت میں عمرہ کرنا ہے، اور یہ سچ ہو کے رہا۔ پھر لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا ومغانم کثیرۃ یأخذونہا، خدا مسلمانوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تجھ سے بیعت کر رہے تھے، تو ان کے دلوں میں جو کچھ تھا، یعنی فتح کے لیے بے چینی، اس کو اللہ نے جان لیا، تو اس نے ان پر تسکین نازل کی، اور مکہ کے بدلے میں سر دست ایک فتح ان کو دی، اور بہت سا مال غنیمت جس پر وہ قبضہ کریں گے۔ اب وہ خوشخبری دے دی کہ فتح مکہ سے پہلے اللہ تعالیٰ انہیں بہت کچھ دینے والا ہے، اور بہت مال غنیمت دینے والا ہے، اور ایک بہت اچھی فتح اور بہت بڑی کامیابی دینے والا ہے۔ اب یہ خوشخبری فتح خیبر کی تھی، اور وہ مسلمانوں کو نصیب ہوئی، اور آپ کو معلوم ہے کہ جنہیں مال غنیمت خیبر کے موقع پہ نصیب ہوا ہے، وہ کسی اور موقع پہ شاید اتنا نصیب نہیں ہوا ہے۔ تو بے شمار مال غنیمت اور فتح خیبر، یہ سارے کا سارا۔ پھر آگے فرمایا وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونہا فجعلکم ہذہ وکف ایدی الناس عنکم ولتکون آیۃ للمؤمنین، خدا نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے، تم لوگ جس کو تم لوگے تو یہ ایک غنیمت تم کو جلد عطا کر دی، اور لوگوں کی دست درازی کو تم سے روک دیا، اور تاکہ مسلمانوں کے لیے ایک نشانی ہو۔ یہ خوشخبری ایک نشانی ہے مسلمانوں کے لیے۔ اور پھر صلح حدیبیہ کے موقع پہ 80 انسانوں نے سازش کر کے حضور کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، اور وہ سب کے سب گرفتار ہو گئے، اور حضور نے سب کو معاف بھی کر دیا۔ اسی کی طرف اشارہ ہے وَكَفَّ أَيْدِيَكُمْ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، اور لوگوں کی دست درازی سے اللہ نے تم کو محفوظ رکھا، ان کو روک دیا۔ تو یہ پھر ایک پیش گوئی تھی فتح مکہ کی، اور آپ دیکھتے چلے جائیے کہ یہ سب کی سب مسلمانوں کے ایمان میں بڑھوتری کے لیے تھی، ان کے جذبہ ایمان کو بڑھانے، جذبہ جہاد کو بڑھانے کے لیے تھی۔
اور ایک ایک پیش گوئی اپنے اپنے وقت پہ درست ثابت ہوتی چلی گئی۔ اس کے بعد عزیزان گرامی، ہم ایک اور اہم بات آپ کی طرف عرض کرتے ہیں۔ اس زمانے میں ایک رواج ہو چلا تھا کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ اسلام تو پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے، یہ تو بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، ہر قسم کا دھندا کر لیا، حضور کی شان میں ہر قسم کے الزامات لگا دیے، ساحر کہا، سحر زدہ کہا، شاعر کہا، کاہن کہا، اور نہ جانے کیا کیا کہا، کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ جنگیں کر کے دیکھ لی۔ اچھا ہوگا کہ اب ایک اور کام کرتے ہیں، جاؤ اسلام قبول کرو اس نیت سے کہ کچھ عرصے کے بعد یہ کہہ کے چھوڑ دیں گے یار مزہ نہیں آیا، ایسے ہی ہے اسلام، اسلام کچھ بھی نہیں ہے اس میں، دیکھ لیا جی سارا اسلام اور پڑھ لیا یار سارا قرآن، حضور کی صحبت بھی اٹھا کے دیکھ کے آئے ہیں، محمد کے یہاں کچھ نہیں رکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس سازش کے تحت کچھ لوگ اسلام میں داخل ہوئے، کچھ کو تو اللہ نے ہدایت ہی دے دی۔ ایک صاحب کا قصہ بہت عجیب و غریب ہے۔ یہ اسلام میں داخل ہوئے اور انہوں نے بڑی خوبصورت قسم کی ایکٹنگ کی، اور ہوتے ہوتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریبی لوگوں میں داخل ہو گئے۔ حد یہ ہے کہ چونکہ بہت لکھے پڑھے آدمی تھے اور بہت پلاننگ کے ساتھ آئے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وحی لکھنے کی بھی ذمہ داری سونپ دی۔ اب کاتبین وحی کی کافی تعداد تھی، ان میں سے ایک یہ بھی ہو گئے۔ اب کچھ عرصے تک وحی لکھتے لکھتے انہوں نے یکلخت اسلام کو چھوڑ دیا، اور لوگوں میں آ کہتے ہیں کہ یار یہ سارا قرآن جو کہ تم کہتے ہو، یہ تو میں جو کہتا تھا محمد وہ لکھا کرتے تھے، اب وہ لکھ کے بتائیں، یہ تو سب میرے کا میں نے لکھا ہوا تھا، یہ تو میرا کلام تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو موت عطا کر دی، لیکن معجزہ اس وقت صادر ہوا کہ جب اسے دفن کیا گیا، تو دفن ہونے کے بعد جب دوسرے دن لوگوں نے دیکھا تو جناب والا کی لاش قبر سے باہر پڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا اب یہ سب ایک دنیا نے یہ تماشا دیکھا، انہوں نے کہا بھئی یہ تو مسلمانوں کی شرارت ہے۔ پھر ذرا قبر کھود کے، تو گہری قبر کھود کے اس کو دفن کر دیا، اور بعض بات تم ذرا نظر بھی رکھی کہ یار کوئی شرارت نہ ہو۔ دوسرے دن دیکھا تو وہاں جناب کی لاش پھر باہر پڑی ہوئی ہے، مرتد صاحب کی لاش قبر سے باہر۔ اب انہوں نے کہا کہ بھئی نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی شرارت ہے، اب قبر اتنی گہری کھودو کہ لاش نکالنے میں کچھ وقت لگے۔ تو اتنی گہری قبر کھودی گئی کہ نیچے پانی تک پہنچ گئے، اس سے گہری قبر نہیں کھودی جا سکتی تھی، وہاں دفن کر دیا۔ تیسرے دن پتہ چلا کہ موصوف کی لاش پھر باہر پڑی ہوئی ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ اس کا بھی یہی رہنے دو، اور اس کی لاش کو کتوں نے، بلیوں نے، چیلوں نے، جانوروں نے کھایا، اور اس زمین نے اس کو قبول نہیں کیا۔ بات یہ ہے کہ جو شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دھوکہ کرے، آپ کو ایذا پہنچائے، اور یہاں تک کہہ دے کہ یہ کلام جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کلام بتاتے ہیں، یہ قرآن یہ تو میرا کلام تھا، یہ تو میں لکھواتا رہا، اب میں آگے ہوں، دیکھیں اب کیسے کلام ہو، کہاں سے قرآن پورا کرتے ہیں وہ۔ تو ایسے شخص کا انجام تو یہی ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو موت بھی دے، اور زمین بھی اس کو قبول نہ کرے، اور اس کی لاش کو کتے، بلیاں، گدھے اور چیلیں اور کوے کھائیں، اور وہ پوری دنیا کے لیے عبرت بن جائے۔ اور یہ شخص سب لوگوں نے دیکھا کہ یہ عبرت بنا ہوا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں ایک اور شخصیت کی طرف آتا ہوں جس کی طرف میں نے پہلے بھی ہلکا سا اشارہ کیا، یہ سراقہ بن مالک الجاشم ہے۔ یہ ایک بہت بڑا شہسوار تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ کو ہجرت کر رہے تھے
تو ظاہر ہے کہ لوگ پریشان ہو گئے کہ حضور تو ہمارے ہاتھ سے نکل گئے. تو انہوں نے ایک انعام مقرر کیا کہ جو شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ لے آئے اس کو 100 اونٹ کا انعام ملے گا. تو یہ شخص 100 اونٹ کے لالچ میں، تو اس زمانے کی مرسیڈیز تو اونٹ ہی ہوا کرتے تھے، تو یہ شخص 100 اونٹ کے لالچ میں پوچھتا پوچھاتا حضور تک پہنچ گیا. اتنا قریب آ گیا کہ حضرت صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ شخص تو پہنچ گیا، اور آپ فرمائے ابو بکر غم نہ کھاؤ، اللہ تعالیٰ اس کے انتظام کرے گا. تو یہ شخص جب بہت قریب آ گیا تو اس کے گھوڑے کے پاؤں دھس گئے. اس کو دل میں خیال آیا کہ یار یہ کہیں اللہ کی طرف سے عذاب نہ ہو مجھ پہ، اور دل میں اس نے کہا کہ لگتا ہے کہ یہ شخص نبی ہے تو میں اس پہ حملہ نہ کروں. یہ ارادہ کر کے اس نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ تو میری مدد کر، میں حملہ نہیں کروں گا. تو اس کے گھوڑے کے پاؤں باہر آ گئے، لیکن پھر اس کی نیت بری ہوئی، اس نے پھر حملہ اور تعاقب کرنا شروع کیا. حدیث میں آتا ہے کہ اس کے 3 مرتبہ گھوڑے کے پاؤں دھس گئے، اور تیسری مرتبہ ایسے دھسے کہ نکلنے کا کوئی امکان نہیں تھا، بالکل ہی زمین میں دھس گیا اس کا گھوڑا. تو اس کو یقین ہو گیا دل کی گہرائی سے کہ میں جس شخص کا تعاقب کر رہا ہوں وہ اللہ کا رسول ہے. تو اس نے کہا یا رسول اللہ اب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے اس مشکل سے نکالے. میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں نہ صرف یہ ہے کہ آپ پہ حملہ نہیں کروں گا، بلکہ جو لوگ آپ پہ حملہ کرنے تعاقب کرنے آ رہے ہیں میں ان کو بھی گھسیٹ کے اپنے ہیلوں سے میں واپس لے جاؤں گا. تو آپ نے دعا فرمائی اور اس شخص کے گھوڑے کے پاؤں باہر نکل آئے. جاتے جاتے اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے امان بھی دے دیجیے. اب یہ بہت زبردست بات تھی. امان کا مطلب یہ ہے کہ میں اب جو دیکھ رہا ہوں مجھے سمجھ میں آ گئی ہے بات کہ آج آپ جس دھرتی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں ہجرت کرتے ہوئے، جان بچاتے ہوئے، کل آپ اسی کے واحد فرما روا ہوں گے اور میری جان خطرے میں ہوگی. آپ کے پیرووں سے کچھ پتہ نہیں کہ وہ آج کے دن کا بدلہ مجھ سے لے لیں. تو آپ نے سیدنا ابو بکر صدیق سے کہا کہ اس کو امان نامہ لکھ کے دے دو، اور اس میں یہی تھا کہ جب مسلمان مکے پہ غالب ہوں تو سراقہ بن مالک کی جان بخش دی جائے، اس کو تکلیف نہ پہنچائی جائے. اور جب یہ امان نامہ لے کے جا رہا تھا اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت خوبصورت بات اس سے کہی کہ سراقہ آج تو تم جا رہے ہو، لیکن میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ کسرا کے ہاتھوں کے 2 کنگن تمہیں پہنائے جا رہے ہیں. جب کسرا فتح ہوگا، ایران فتح ہوگا، کسرا زیر نگوں ہوگا، اس وقت اس کے زیورات میں سے 2 کنگن تمہیں دیے جائیں گے اور پہنائے جائیں گے. اور یہ بات سراقہ ساری زندگی لوگوں سے کہتا رہا کہ محمد نے مجھے یہ کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور عزیزان گرامی، یہ شخص تو ساری دنیا کو یہ بات ساری زندگی کہتا رہا، لیکن ساری دنیا نے یہ نظارہ دیکھا کہ جب ایران فتح ہو چکا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سراقہ بن مالک کو بلایا اور کہا سراقہ اپنے دونوں ہاتھ ہمارے آگے کرو، یہ کسرا کے 2 کنگن ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے عین مطابق آج یہ تمہیں پہنائے جائیں گے. اور وہ دونوں کنگن سراقہ بن مالک کو پہنا دیے گئے. اور ایک دنیا نے دیکھا کہ وہ شخصیت جو بظاہر بے بس تھی، جس کی جان خطرے میں تھی، اس کی عین اس وقت کہی گئی پیشگوئی پوری ہو کے رہی، اور سراقہ کو نہ صرف کنگن پہنائے گئے بلکہ اس وقت اس کو کسرا کا تاج بھی اس کو پہنایا گیا. غزوہ خندق کے موقع پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوبصورت پیش گوئی،
ایک چٹان جو کسی سے نہیں ٹوٹ رہی تھی، وہاں پہ بڑے بڑے جری اور بڑے بڑے قوی صحابہ بے بس ہو گئے. وہاں پہ سیدنا عمر جیسا گرانڈیل اور قوی ہیبت ناک جوان بھی بے بس ہو گیا. بازو حیدر بھی وہاں بے بس ہو گیا. تمام صحابہ، وہ چٹان ہلتی نہیں تھی، اس کو خراشی نہیں آتی تھی. یہ لوگ اپنی کدالیں مار مار کے تھک گئے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ اس چٹان کو توڑنا ضروری ہے. تو آپ نے اس چٹان کو توڑا، ایک ہی ضرب میں اس کے ٹکڑے ہو گئے، اور آپ نے خوبصورتی سے اللہ کی اس آیت کی تلاوت فرمائی، یہ ترانہ وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ وہو السمیع العلیم. یہ آپ نے دھیمت پہ پڑھا اور آپ نے فرمایا مجھے تو ایران کے شہر دکھائی دیے جا رہے ہیں. صاحب کی رسول اللہ ان کی فتح کی دعا فرمایا. آپ نے کہا ہاں فتح کی دعا کر رہا ہوں، خوشخبری ہے تمہارے لیے. دوسری ضرب آپ نے لگائی اور آپ نے روم کی فتح کی خوشخبری سنا دی، مدائن کی، خزانوں کی خوشخبری، بے شمار مال غنیمت کی خوشخبری، مسلمانوں کی امیر ہونے کی، فاتح ہونے کی خوشخبری. اس وقت جب کہ پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے تھے، اس وقت جب کہ منافقین سنا تو کہا کہ وہاں صاحب یہ کیسر و کسرا کو فتح فرما رہے ہیں، حالت یہ ہے کہ پیشاب بخانے کو باہر نہیں نکل سکتے، نعوذ باللہ. لیکن دنیا نے دیکھا کہ آپ نے فاقے کے عالم میں، انتہائی سختی کے عالم میں جو آپ نے پیشگوئی فرمائی وہ پوری ہو کے رہی. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.